کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اہل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پہ ہوتا ہے جو میری اور آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں کندھے پہ ہوتا ہے جو ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ کا وہ فرشتہ جو دائیں کندھے پہ ہے وہ نیکیاں اپنے قلم سے لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ ان لمحات میں اپنے قلم کو روک دیتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جب یہ دونوں فرشتے یکدم اپنی قلموں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ بارگاہ ختم المرتبت میں آپ کا اور میرا پڑھا ہوا درود جو ہے جب آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ دونوں فرشتے اپنی قلموں کو یکدم ایک ہی لمحات کے اندر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب کملی والے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو انسان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت و خلوص کے ساتھ بارگاہ ختم الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر ان محبتوں کے ساتھ آپ درود بھیجیں۔ کملی والے آقا اس درود کو خود سنیں، سن کر امتی کو پہچان کر اس کا جواب عطا فرمائیں۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا لاتعداد بے حساب ان گنت شکر ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر قرآن جیسی عظیم لاریب کتاب ہماری رہنمائی و ہدایت کے لیے نصیب فرمائی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، عظمتوں، رحمتوں، مہربانیوں کے اعتبار سے بڑی فوقیت رکھتا ہے، اور اسی جمعہ کے اجتماع میں آپ کا پروگرام جو انعقاد پذیر ہے، جس میں نہایتی قابل صد احترام، عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ مولانا خضر حیات عباسی صاحب فاضل دارالعلوم بحیرہ شریف آپ بھی موجود ہیں۔ نہایتی قابل صد احترام معطل مقام جناب مولانا قاری دلشاد احمد صدیقی صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ حافظ و قاری حیات ساکی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ ختم المرتبت میں اپنی حاضری کو درج کروایا۔ حافظ و قاری عزیر صاحب ہیں، اور مرکزی جامع مسجد کوہٹی کے خطیب امام و خطیب یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ ان کی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے، اور معززین علاقہ، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب اور محکمہ تعلیم سے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اسی کے متعلق آیہ مبارکہ میں نے پڑھی۔ مجھ سے زاہد
इल्म वाले उलमा, गुफ्तगू करने वाले उलमा, शीरी बयान उलमा, वाज़ो नसीहत करने वाले उलमा, हुफ़ाज़ कुर्रा, और जिनकी तकरीर को सुनकर दिल यकीनन महसूस होता है कि आपका हुस्न ज़न है और आपकी मोहब्बतें हैं कि जिसकी पेश नज़र मुझ फ़कीर को आपने इन लम्हात में गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह ताला अपनी प्यारी किताब के अंदर ऐलान फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर ज़ीरू चीज़ ने फना हो जाना है और बाकी रहने वाली ज़ात फ़कत रब्बे ज़ुल जलाल की है। इस मौजू पर रात को भी गुफ्तगू हुई थी, उसी से मिलती जुलती बातें आपके सामने इन लम्हात के अंदर रख रहा हूं। यहां पर अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को दुनिया में भेजा, एक एक कर कर अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देकर दुनिया से वो पर्दा फरमा गए और तमाम अंबिया के सरदार खातमुन नबीयीन इमामुर रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मोहम्मदिया के तहत आपने दीन इस्लाम की अशात फरमाई और एक वक्त आया आप भी दुनिया से दारुल बका की तरफ तशरीफ ले गए। जाहिरी तौर पर आपका जाना है, बातनी तौर पर पूरी उम्मत पर आप निगरानी फरमाते हैं। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है पर फैज़ान नबुव्वत क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इस पर मुझसे कबल उलमा मिराज के वाक़या के अंदर आपसे गोशगुज़ा कर रहे थे और महराज की निस्बत से चंद जुमले हैं। अब हमने देखना है कि उम्मत का अदब बारगाह रिसालत माब में कितना है। सरकार दो आलम के सहाबा जो सरकार के अव्वलीन मुखातिबीन में हैं, वो जब भी सरकार की बारगाह में कलाम किया करते, बात किया करते, कुछ पूछना चाहते, फिदा का उमी व अबी या रसूल अल्लाह, किसी के लिए कोई कहे कि मेरे माँ और बाप आपके लिए कुर्बान हो जाएं, आज तक आपने ये जुमला पढ़ा होगा न सुना होगा, लेकिन सहाबा बारगाह खत्मुल मरमत में हाजिर होते, अदब का अंदाज ये होता कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ और मेरे बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, फिर आपसे कलाम किया करते थे। और फिर महराज वाला वाकया जो है, जब अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम की मुलाकात का इज़हार फरमाया तो जिब्रील बारगाह खत्मुल मरतबत में आते हैं तो आप में वे इस्तरात हैं। रब्बुल आलमीन की ख्वाहिश है कि मैं अपने महबूब से मुलाकात करना चाहता हूँ। जिब्रील को भेजा, जिब्रील आए, जिब्रील ने देखा कि सरकार दो आलम आराम फरमाते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये तरीका है कि किसी को बेदार किया जाता है तो पहली बात है दस्तक दी जाती है, अगर दस्तक नहीं देते तो आवाज़ दी जाती है, आवाज़ नहीं देते तो हमारे यहाँ खंगोरा मारा जाता है, खंसा जाता है, ताकि उस बंदे को पता चल जाए कि फलां बंदा आपको बेदार करना चाहता है। हमारे माशरे के अंदर यही दो तीन तरीके हैं, लेकिन जिब्रील आमीन ने ये तीनों तरीके इख्तियार नहीं किए। जो तरीका इख्तियार किया, रब की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे ज़ुल जलाल आपके महबूब तो मायवे इस्तरात हैं, तो मैं क्या करूं? फरमाया जाके उनके कदमैन को, सरकार के कदमों की तरफ जाकर उनको अपने काफूर वाले ऊंटों से बोसा दो, सरकार बेदार हो जाएंगे। अब जो जिब्रील जो हैं वो मलाइका के इमाम हैं, नूरियों का सरदार है, बारगाह खत्मुल मरतबत में कदमों की तरफ जाता है और फिर सरकार को बोसा देते हैं। बोसा देने से काफूर वाले ऊंट लगे, सरकार को ठंडक महसूस हुई तो सरकार बेदार हुए। यहां अदब सीखना है। हमारे जितने अकाबिरीन रहे हैं, वह वो सरकार की बारगाह हो या सहाबा की बारगाह हो या फिर अहले बैत अतार की बारगाह हो,
یا سلف الصالحین اولیاء کاملین کی بارگاہ ہو، ہمیشہ ادب کا دامن کبھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم علماء جتنے ہیں، ہمارا جو صوفیاء کا سلف الصالحین کا طریقہ ہے وہ ادب ہی کے دائرے میں رہ کر جو کچھ حاصل کرنا ہے ملنا ادب ہی سے ہے، وگرنہ آدمی علم کے بل بوتے پر بہت بلندیوں پر پہنچ جائے بھی تب بھی بندہ پھسل جاتا ہے اور پھسلنے کے امکان ہوتے ہیں۔ لہذا بارگاہ ختم المرتبت ہو، بارگاہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہو اور اہل بیت اطہار کا مقام ہو، اور پھر وہ لوگ جو تابعین تبع تابعین ہیں اور پھر صوفیاء اولیاء مشائخ ہیں، ان کا ادب کبھی بھی اپنے دامن سے چھوڑنا نہیں ہے، ان کی نسبتوں کو قائم رکھنا، یہی انسان کی بقا ہے اور یہی سلف الصالحین کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے اکابرین مقام پانے کے باوجود مقام مرتبہ بلند ہے، عزتیں ہیں، مقام بلند ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ کسی بھی ہمارے سلسلہ کے صوفیاء کو دیکھ لو، مقام ہے، عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دنیا چاہتی ہے، قدم بوسی کرتی ہے، پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا کبھی چھوڑا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، ہم نے موت کی تیاری کیا کیا کی ہے۔ جنت کی طلب کوئی بندہ ایسا ہے اس مسجد میں بیٹھا جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے جنت نہ ملے تب بھی کچھ نہیں ہے کوئی بندہ؟ ہر آدمی طلب کرتا ہے میں جنتی ہو جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ تو آپ کا اپنا گھر ہے، جب گھروں باہر سے آپ آتے ہیں، پنڈی رہتے ہیں، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، گھر کا گاؤں کا گھر آپ اس کے مالک ہیں، بند کر کے جاتے ہیں، پلٹ کے واپس آتے ہیں تو گھر کو کھولنے کے لیے، کمرے میں داخل ہونے کے لیے، چار دیواری کے باہر گیٹ سے اندر داخل ہونے کے لیے یا بیڈ روم میں جانے کے لیے باہر دروازے پہ تالا ہوتا ہے، اس کے لیے اسے کھولنے کے لیے کوئی چیز تو ضرورت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ کلید، چابی، اور تالا چابی سے کھلتا ہے، وگرنہ آپ اپنے گھر ہی میں داخل نہیں ہو پاتے صحیح طریقے سے۔ تو جنت کے لیے بھی چابی ہے، جنت کے لیے چابی کون سی ہے؟ یہ نماز ہے جنت کی چابی۔ جن لوگوں سے آپ کا تعلق رہا ہے مسلسل اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کے آگے جھکنا، محبوب کی محبتوں میں آنکھوں سے آنسو بہانا، ذکر مصطفیٰ پر اپنا تن من دہن لٹا دینا، اور ان سے محبت کے دعوے میرے اور آپ کے جاری ہیں۔ پوچھا جاتا ہے مہتاب خان سوابا شریف سے بیعت ہیں، یہ اللہ دیتا صاحب سوابا شریف سے بیعت ہیں، یہ قمر صاحب سوابا شریف سے بیعت ہیں، لیکن نسبت تو ہے، لیکن طریقہ اگر ہم نہیں کرتے بے میں میرے بے میں ہم سب کے، تو وہ محبت سچی صحیح صادق محبت نہیں ہے۔ محبت تبھی ہے کہ آپ کے اوپر ایک سنگی ہمیں کہتے ہیں پیر صاحب بڑا رنگ چڑھتا ہے، میں نے کہا رنگ تب چڑھتا ہے کہ جب وہ ہمارے کام پیر نذیر حسین شاہ جیسے ہوں، ہمارے کام پیر یعقوب شاہ صاحب جیسے ہوں، ہمارے کام پیر سعد علی شاہ صاحب جیسے ہوں، یا ان سے سلف الصالحین جیسے کردار ہوں، تب رنگ چڑھتا ہے، ویسے رنگ نہیں چڑھتا۔ رنگ تب چڑھتا ہے کہ ہمارا طریقہ، ہمارا رین، ہمارا سین، ہمارے اصول، ہمارے ضابطے، ہماری ہمدردی، ہمارا بھائی چارہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تکمیل میں ہو، ہم سے پڑوسی تنگ نہ ہو، ہم سے رشتہ دار تنگ نہ ہو، ہم سے برادری والے تنگ نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ تھانہ کچہری کے ہم لوگوں کو بیجا چکر لگواتے ہوں، پڑوس والا ہم سے ناراض ہو، والدین کی ہم نافرمانی کرتے ہوں، والدین کی اطاعت نہیں کرتے، والدین کا ادب نہ کر رہے ہوں، خواہ وہ نمازی ہو، حاجی ہو، خواہ وہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، حج کرتا ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، مسجد کا مؤذن ہو، یا دربار کا کوئی پیر ہو، جب تک وہ اپنے والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ آج سے ہم نے دیکھنا ہے اپنے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے کہ ہم آج سے ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، صمیم قلب کر لیں کہ ہم نے اس جنت میں جانا ہے، اس کے لیے سامان لے کے جانا ہے۔ کوئی بندہ پنڈی جاتا ہے، یہاں سے
ٹیوٹے پہ بیٹھ کے تو زیادہ راہ ساتھ لیتا ہے یا کہ نہیں, یعنی کرایہ لیتا ہے یا نہیں, تب جا کے پنڈی پہنچتا ہے. اگر پنڈی نوکری لینی ہے کراچی لاہور میں تو پہلے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں میرا رشتہ دار کراچی میں فلاں جگہ پہ رہتا ہے, سلطان آباد رہتا ہے یا کشمیر کالونی رہتا ہے, فلاں فلاں مقام پہ رہتے ہیں, میں نے اس جگہ جا کے ٹھکانہ کرنا ہے. تو ٹھکانہ پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. تو آپ کا اور میرا ٹھکانہ بھی جنت ہے, تو جنت میں جانے کے لیے کچھ چاہیے تو ہے نا, وہاں پہنچنے کے لیے زیادہ راہ چاہیے, سامان چاہیے, اور وہ سامان اعمال کی صورت میں ہے, پرہیزگاری کی صورت میں ہے. ہم برائیاں کر کے, گناہ کر کے, ارادوں سے, نیتوں سے گناہ کر کے جنت کے طلبگار ہیں. تو وہ صوفیہ جو اللہ کے مقبولان بارگاہ ہیں, وہ نیکیاں کرتے ہیں, تقوی کرتے ہیں, پرہیزگاری کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں, اشراق اوابین چاشت دیگر نوافل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, پر وہ روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. ہم پھر بھی نہیں روتے, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ان کو ہم نے دیکھا. ان کے بارے میں علماء نے, ان سے, آپ سے, بڑے بڑے صوفیاء سے اور بڑے بڑے پرانی عمر کے لوگوں سے ہم نے سنا کہ جتنے صوفیاء کسی سلسلے کے ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں پر روتے, تقوی کرتے ہیں تب بھی روتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی روتے ہیں. وہ بھلا کیوں روتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے روتے ہیں, یا اللہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں نا تیری بارگاہ میں, یا اللہ تو انہیں قبول کر لے. وہ قبولیت کے لیے روتے ہیں, یا اللہ جو عمل ہم نے کیے ہیں پتہ نہیں یہ تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں یا کہ نہیں, اس لیے روتے. ہم ارادوں سے گناہ کر کے ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتی, ذرا بر دھیان نہیں ہوتا, ہماری زندگی کے دن گھٹتے ہیں, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, چوتھا, پانچواں گھٹتا ہے. رب العالمین باوجود ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہم سے یکدم مواخذہ نہیں لیتے, ڈھیل دیتے ہیں, لگام کو طول دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں میری بارگاہ میں آ جائے گا. اور پھر آج کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر پلٹ آئے اسے بھولا نہیں کہتے. آج سے پہلے 40 سال ہوں یا 50 سال ہوں, 20 سال ہوں یا 10 سال ہوں, جو ہم نے گزار دیے, آج کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اور رب فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. گناہگار سے گناہگار, سیاکار سے سیاکار, خطاکار سے خطاکار اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر رب الجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ اتنا بڑا مہربان ہے, اتنا بڑا کریم ہے. زندگی کے کسی اثنا میں بندہ گناہ کر کے تھک جاتا ہے, پھر بھی بارگاہ لم یزل میں جاتا ہے تو اللہ اسے معافی کا فرمانا جاری کر دیتا ہے. لیکن دل کی نیت کی بات ہوتی ہے, یہ نہ ہو کہ گناہ کرے معافی مانگے, پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے, پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے. اور کہتے ہیں چھوٹا گناہ اگر بار بار کرتے رہے نا, وہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ کی بار بار معافی مانگتے رہیں, وہ کبیرے سے اللہ تعالیٰ معافی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں, اس کو کوئی ایسی حکمت کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی معافیاں مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور امام غزالی نے اس بات کو لکھا ہے, چند جملے ہیں مختصر سے, ان کو آپ نے اور میں نے اپنے پلے باندھنا ہے. علماء موجود ہیں, ان کے لیے نہیں, آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک بادشاہ وقت ہے, ایک بادشاہ وقت ہے, اس کی بہت بڑی رعایا ہے اور اس کا بہت بڑا باغیچہ ہے, اور اس رعایا میں سے ایک شخص کو وہ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ ایک خالی چھابا لے لو, ٹوکری لے لو, میرے اس باغیچے کے اندر داخل ہو جاؤ, اور باغیچے کے اندر ہر طرح کے پھل ہیں, ہر طرح کے میوے ہیں, درخت ہیں, ان کے ساتھ پھل لگے ہوں گے, جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے چن لو, اور اس ٹوکری کو بھر کے لے آؤ, تجھے میں بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازوں گا. امام غزالی نے اس بات کو لکھا. وہ بادشاہ وقت کے کہنے پہ وہ شخص
اپنی خالی چھابے کو لے کے نکلتا ہے، لیکن جاتے جاتے اس بادشاہ وقت نے یہ بھی کہا کہ جب باغیچے کے حصے میں سے جس میں جاؤ گے تو پہلے میں سے نکل کے دوسرے میں جاؤ گے تو پھر پلٹ کے پہلے میں نہیں آ سکتے، دوسرے سے تیسرے میں جاؤ گے تیسرے سے پیچھے مڑ کے دوسرے میں نہیں آ سکتے، یعنی جہاں سے گزرو گے نا پھر واپس پلٹ کے اس جگہ پہ تم نہیں آ سکتے۔ جاؤ، تمہیں جتنا جی چاہتا ہے پھل چنو، فروٹ چنو، میوے چنو، یہ چھابا لے جاؤ۔ وہ بندہ اس بادشاہ وقت کے کہنے پہ اس باغیچے کے اندر داخل ہوتا ہے اور باغیچے کے پہلے حصے میں جاتا ہے، نگاہیں اٹھاتا ہے، بہت بڑے درخت ہیں اور درختوں کے ساتھ پھل لگے ہیں، چیدہ چیدہ پھل ہیں، تھوڑے تھوڑے پھل ہیں، فروٹ ہے، طرح طرح کے میوے ہیں۔ چھابا لیا، درختوں کے پاس گیا اور درخت میں سے کسی درخت کو چنا، چننے کے بعد یعنی اس درخت کو چناؤ کیا اور اس پہ چڑھنا شروع کیا، میلے سے چڑھتے ہوئے ٹہنیوں کے پاس گیا اور ٹہنیوں پہ پھل لگا ہے۔ اب چھابا ہاتھ میں ہے، دل کرتا ہے کہ ان میووں کو چنوں، تو دل میں خیال آتا ہے ابھی باغیچے کا بڑا وقت ہے، بڑا لمبا طول والا باغیچہ ہے، دور تک نگاہ اٹھاتے باغیچہ ختم نہیں ہوتا، اگلے حصے سے چن لوں گا۔ یہ ارادہ کر کے پہلے چڑھا چننے کے لیے، پھر اترا نیچے آ گیا، ہاتھ میں وہ چھابا، وہ ٹوکری لی، اگلے حصے میں چلا گیا۔ جب دوسرے حصے میں پہنچا وہاں پر نگاہیں اٹھاتا ہے، بہت عالی شان درخت ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں اور سارے درخت جو ہیں میووں سے بھرے ہیں۔ اب بڑا خوش ہوتا ہے کہ پہلے سے تو کچھ زیادہ میوے بھی ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں، اس سے زائد یہاں پر میوے پھلے ہوئے ہیں، درخت پھلے ہوئے ہیں، میوے لگے ہیں، اور ان کے قریب جاتا ہے، درختوں کی طرف قریب جا کے اب ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، ٹہنیوں کے قریب جاتا ہے، ہاتھ کو لمبا کیا، چھابا ہاتھ میں رکھا، وہ ٹوکری ہاتھ میں لی کہ ایک ایک کر کے اس ٹوکری کو بھر لوں۔ اب وہ بھرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، پھلوں کے قریب لے جاتا ہے، نیچے ٹوکری پڑی ہے، پھلوں کے قریب دونوں ہاتھ گئے۔ اب دل میں پھر خیال پیدا ہوا باغیچے کا حصہ ابھی باقی ہے، اگلے حصے سے چن لوں گا، اگلے باغیچے کے وہاں پر اس سے زائد کیا ہوگا، پھل ہوگا، فروٹ ہوگا، چنوں گا۔ اس نیت سے ہاتھوں کو پیچھے لے آتا ہے، وہی خالی چھابا لے کے اگلے حصے میں داخل ہوتا ہے، تیسرے میں۔ جب وہاں پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے، پہلے سے زائد، دوسرے سے زائد، تیسرے میں اتنے پھل ہیں، اتنی ٹہنیاں بھری ہیں پھلوں سے کہ وہ برسر زمین ان کے پھل لگنے کی وجہ سے، میوے اور فروٹ لگنے کی وجہ سے ان ٹہنیوں کے سر جو ہیں زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اب درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہاتھوں کو دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب پھل پکتے ہیں نا، ایک وقت ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے تھے، مولا خضر صاحب، ہم اکثر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے مارا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے پھل اترتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا تھا، یہ باد صبا، یہ ہوا چلتی ہے نا، اس کے جھونکے آتے ہیں، پھل اتنا پک جاتا ہے نا، وہ ہوا کے جھونکوں سے ٹہنیاں ہلتی ہیں تو پھل خود بخود، پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوا، درختوں کی ٹہنیاں پھل کے لگنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ نیچے کی طرف زمین کی طرف جھکی ہیں، بس چھابا رکھنے کی دیر ہے اور ٹہنی کے کسی ہلکے سے حصے کو اشارہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ ٹہنی کے کسی پتے کو یوں ہاتھ لگایا، سارے کے سارے پھل نیچے آ جاتے ہیں۔ اب وہ اتنا قریب گیا، ٹہنیوں کے نیچے اس چھابے کو رکھا، ہاتھ کو اشارے کی دیر تھی، چننے والا معاملہ نہیں، اس کو کسی پتھر سے مارنے والا معاملہ نہیں، بالکل اتنا قریب ہے، پتے کو اشارہ دے، ٹہنی کو اشارہ دے، سارے کا سارا پھل، اس باغیچے کا سارا پھل جو ہے اس چھابے میں آ سکتا ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا معزوز ہوتا ہے، اب محنت بھی نہیں، مشقت بھی نہیں، صرف اشارے کی دیر ہے، ہاتھوں کو ذرا سا آگے کرنے کا وقت ہے اور یہ سارا پھل پڑ جائے گا۔ پھر دل میں خیال آتا ہے ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، باغیچہ بہت دور تک ہے، پھر چن لوں گا، آگے سے چن لوں گا، یہ نیت کرتا ہے، چھابے کو اٹھاتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، چند قدم چلتا ہے، باغیچے کے حصے سے باہر نکلا، کیا دیکھا، وہاں درخت تو ہیں پر ان کے ساتھ پھل نہیں ہیں۔ تو امام غزالی نے لکھا بادشاہ وقت سے مراد کیا ہے، رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس باغیچے سے مراد جو ہے یہ دنیا کے اندر نیکیاں ہیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے،
بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، عزت کا رشتہ ہے، تکریم ہے، بیوی سے ہمدردی ہے، ماں باپ کا ادب ہے، بہنوں پر بھائیوں پر شفقت ہے، بیوہ پر دلاسا ہے، پڑوس اڑوس کی ہمدردی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نمازیں ہیں، تقوی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور پھر کیا ہے، لمحے لمحے پہ نیکیاں ہیں، پتھر اٹھایا نیکی، کانٹا اٹھایا نیکی، سلام کیا نیکی، عزت سے پیش آیا نیکی، کسی بھائی کو کھانا کھلایا نیکی، روزے دار کی تکریم کر دی، اس کو افطاری کے لیے بلا لیا نیکی، امام صاحب کی خدمت کر دی نیکی، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کی تعظیم کی نیکی، اور اس کے لیے جمع پونجی کر کے اس کے اخراجات کا اہتمام کیا یہ نیکی، اور اس کی عزت و تکریم کرتا رہا یہ نیکی، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے امام کے پاس بھیجتا رہا یہ نیکیاں، یہ اس دنیا میں ہیں۔ اس بندے سے مراد کیا ہے؟ اس بندے سے مراد زائد ہے، عمر ہے، بکر ہے، علماء، فضلاء، حفاظ، قرآن، مشائخ، ہم سب لوگ ہیں۔ اب یہ سوچنا ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اس نے بلوغت کے بعد نیکیوں کو حکم فرمایا، اور نیکیاں میں نے آپ کو بتا دی، یہ تو میں نے چند بتائی، اسے زائد نیکیاں ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ کانٹا اٹھایا نیکی، راستے سے پتھر ہٹایا نیکی، ساری نیکیاں کچھ تھوڑی کچھ زائد جمع ہوتی 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 بندے کے اعمال کی ٹوکریاں بھر سکتی تھی اور اعمال کا ذخیرہ ہو سکتا تھا۔ اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہمارے اس چھابے میں کتنے ایک اعمال ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہمارے جتنے سنگی ساتھی رفقا بما اس فقیر کے یہاں موجود ہیں اور جمیع احباب موجود ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے چھابے میں کچھ ڈال لیں۔ ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں، آخری بات ہے کہ دن پورا دست رحمت پھیلا رہتا ہے، کہ رات کو گناہ کرنے والا آدمی دن کے وقت میری بارگاہ میں آ جائے اور پوری رات دست رحمت پھیلا رہتا ہے، کہ دن کو لوگوں کے مجمع میں بہن بھائیوں، بیوی بچوں، یار دوستوں کی موجودگی میں شاید آنسو بہانے سے وہ کتراتا ہو، رات کی تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھتا، تنے تنا آ جائے، خود روئے، آپ کے نکلیں گے آنسو جہنم کی، آپ کو کیا کریں گے؟ بجھا دیں گے۔ بندے کے آنسو، گناہگار کے آنسو نکلتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ آج صمیم قلب سے ارادہ کر لیں، ہم اپنے سابقہ سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے، اور وہ گناہ جو ہم نے قصدن کیے، جو ساون کیے، اللہ بڑا مہربان ہے، ان کی معافی مانگ کر صوم و صلات کی پابندی کریں گے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، صوم و صلات کی پابندی کرنے سے رزق ختم نہیں ہوتا، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آخری جملہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کثرت ہو، فراوانی ہو، وہ فجر کی سنتیں پڑھے، اس کے بعد فرضوں سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کا معمول بنا لے، مسلسل پڑھتا رہے۔ فرض ادا کرنے سے پہلے جتنا پڑھ سکتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے تو بہت بہتر ہے، کم سے کم 11 دفعہ تو پڑھے، پھر دیکھیں رزق میں کثرت کیسے ہوتی ہے، یہ معمول بنا لیں۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور جو آدمی معمول سے یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ دھلتے رہیں، میں بالکل لٹھے کے چادر کی طرح صاف ہو جاؤں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، مختصر جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، مسلسل پڑھتا رہے، ایک دن آئے گا کہ اس کا دل اس کے گناہ ان سے پاک صاف ہو کے اجلا ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ موت سے پہلے مرنے سے پہلے توبہ کی کیا کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ صوفیہ کاملین، ہمارے جد امجد یا کہیں کسی سلسلے کے صوفی دیہاتوں میں جانے کا مقصد و مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں کسی جگہ، لوگ جمع ہوں، وہ ذکر کریں، لوگوں کے دل کو صاف کر کے ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا پہلے اس فقیر کو، پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا